اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ آپ سبھی کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، اللہ آپ سب سے راضی ہو، اللہ آپ کی تمام جائز حاجات کو قبول و مقبول فرمائے، جو اللہ سے دعاؤں میں مانگتے اللہ آپ کو وہ عطا فرمائے۔ تو آپ سبھی کا خوش آمدید کرتا ہوں میں اپنے چینل پر۔ اس حقیر کی چھوٹی سی وادی میں آپ کا سب کا خوش آمدید ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا مرحبا۔ آج کا جو موضوع ہے وہ یہی اسی موضوع پہ ہے، اسی تبصرے پہ ہے کہ میاں بیوی کے ایک دوسرے پہ کیا حقوق ہیں۔ تو اس کی شریعت نے بڑی ہی آسانی بتا دی اور بہت زیادہ اس پہ تفصیل ہے شریعت کی، قرآن و حدیث کی۔ قرآن کہتا ہے میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کا بہترین انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے چنا اپنے حبیب کو آخری نبی اور آپ اور میرا سردار سمجھا۔ تو آج کا جو موضوع ہے یہ میاں بیوی کے حقوق کیا ہے۔ آج اس میں چند باتیں میں آپ کے ساتھ کلیئر کروں گا اور اس کو میں آپ کی آنے والی زندگیوں میں یا جن کی شادیاں ہو گئی ہیں ان کے لیے بھی بڑا یہ افیکٹڈ ہے یہ چیز، اور جن کی نہیں ہوئی اور ہونے والی ہیں اللہ ان کے یہ بھی اگر وہ سماعت فرماتے ہیں تو ان کو مین پوائنٹس جو ہوں گے ان کی اگلی زندگی میں ان کی مدد کرنے کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آج کل کا جو معاشرہ چل رہا ہے کہ خاوند گھر نہیں ہوتا، کام پہ گیا ہوتا ہے، تو جب وہ گھر آتا ہے تو بیوی، جو اکثریت کی بات کروں، ہر کسی کی بات نہیں کر رہا، یہ بھی آپ ذہن کھول کے سمجھیں، اکثریت کا یہ ہے کہ گھر ابھی داخل نہیں ہوا اس بیچارے کو پانی نہیں پوچھتے، پہلے شکایتیں لگانا شروع، بھئی آپ کی آج بہن نے میرے ساتھ یہ کیا، آج آپ کی ماں نے ہمارے ساتھ یہ کیا۔ تو اس معاملات سے نکلنے کے لیے یہ صرف ایک ہی طریقہ ہے جو ہمیں اس معاملات کو صحیح سنبھالنے کی توفیق بھی دے گا اور راستے بھی دکھائے گا، وہ ہے اللہ کا قرآن، اللہ کا فرمان اور حضور کا فرمان، مراد احادیث مبارکہ۔ حضور نے خالی زندگی میں قرآن کو جو عام تو کیا ہی تو کیا، لیکن زندگی گزارنے کا طریقہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کر کے دکھایا، اصحاب نے اپنایا، اہل بیت نے کر کے دکھایا، آج آپ اور مجھ تک پہنچے۔ اپنی بیوی کے ساتھ مذاق کرنا سنت ہے، اپنی بیوی کے ساتھ مذاق کیا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کیا کرتے تھے عائشہ کے ساتھ۔ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا کر کھلانا سنت ہے، کھلایا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کل ایسی خواتین ہیں، ہر کوئی کی بات نہیں کر رہا، جو اپنے خاوندوں پہ شک بھی کرتی ہیں اور شک نہ کرنے دیں، غلط فہمی رشتوں کے دھجیاں اڑا دیتی ہیں، غلط فہمی نہ پالنے دیں اپنے آپ میں۔ کوئی چیز ہوتی ہے اس کو کلیئر کریں کہ بھائی یہ معاملہ ایسا نہیں تھا، یہ ایسا تھا، اچھا کلیئر ہو گیا الحمدللہ۔ بہت سے گھر اجڑتے ہیں، فون آتے ہیں کہ معاملہ یہ ہو گیا، معاملہ وہ ہو گیا، صرف ایک بات ہوتی ہے کہ جی فرما بردار نہیں، تو آپ اس کو اپنے رنگ میں ڈھالیں، وہ تو اپنے رنگ میں تھی اپنے ماں باپ کے گھر میں، آپ اپنے رنگ میں ڈھالیں اس کو۔ اب آپ کا اس سے پوچھا جائے گا یا اس کا آپ سے پوچھا جائے گا، اس کے ماں باپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ چلیں میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ ایک عورت، اس کو واقعہ کہیں گے، اس کو آپ دین کی بات سمجھیں۔ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ پہلا اس کا باپ، اللہ پوچھیں گے جب جہنم میں گرا رہے ہوں گے اس لڑکی کو، عورت کو، تو وہ کہے گی کہ اللہ 1 منٹ میرا باپ تھا جس کی میں شرم تھی، جس کی بچی تھی، مجھے دین کے پاس نہیں جانے دیا۔ اللہ فرمائیں گے اس کو پکڑو، اس کے باپ کو پکڑو، جہنم میں گرا دو۔ کہے گی اللہ 1 منٹ اور، میرا بھائی، میں اس کی حیا تھی، میں اس کی شرم تھی، میں اس کی عزت تھی، اس نے مجھے دین کے معاملے میں کبھی نہیں بتایا، خود نمازیں پڑھتا تھا، ہمیں کچھ نہیں بتاتا۔ اللہ فرمائیں گے اس کو پکڑو، اس کے باپ کو پکڑو، اس کے بھائی کو پکڑو، جہنم میں گرا دو۔ کہے گی اللہ 1 منٹ، کہے گی اللہ میرا خامن تھا۔
قرآن میں آپ نے کہا کہ لباس ہے ایک دوسرے کا، اس نے آج تک میری عزت کی پرواہ نہیں کی. اس کے کوئی دوست احباب آ جاتے تو خوشی سے کہتا یہ میری بیوی ہے، یہ اس کے آگے لوازمات رکھو، فلاں رکھو. اللہ فرمائیں گے اس کو پکڑو، اس کے باپ کو پکڑو، اس کے بھائی کو پکڑو، اس کے خاوند کو پکڑو. جہنم میں دھکا دو گے کہ یا اللہ 1 منٹ. اللہ فرمائیں گے آپ باوجود علم ہونے کے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ فرماتے ہیں بے شک علم مجھ کو ہی ہے، آپ کو کچھ خبر نہیں ہے. پھر اس کے بعد کہے گی یا اللہ میرا بیٹا، میں خود اس کی جگہ پہ سوتی، گیلی جگہ پہ سوتی، اس کو خشک جگہ پہ سلاتی، اس کو ہم نے فلاں معاملات کیے، دنیا کم سکھائی دین زیادہ سکھایا، یا اللہ اس نے ہمیں کچھ نہ بتایا، نہ ہمیں دین کی طرف جانے دیا، نہ کچھ معاملہ. اللہ فرمائیں گے اس کو پکڑو، اس کے باپ کو پکڑو، اس کے بھائی کو پکڑو، اس کے خاوند کو پکڑو، اس کے بچے کو پکڑو، جہنم میں گرا دو. یہ 1 عورت 4 مرد کا باعث بنی جہنم میں. عورت ہی گھر بساتی ہے، عورت ہی گھر اجاڑتی ہے. اب یہ ہو گیا معاملہ طریقہ. اب حقوق کیا ہیں؟ حقوق کیا ہیں کہ مرد کا خالی یہ حقوق نہیں ہے کہ گھر آیا کھانا کھایا سو گیا تو بس معاملہ دوسرے. نہیں 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 نہیں، اپنی بیوی کے غم میں، اپنی بیوی کے غم میں اپنے آپ کو غم کرنا بھی ہے صدقہ ہے، ثواب ہے. اس کو تنہا غم میں نہ رہنے دو، کوشش کرو کہ اس کو دین کی بات بتا کے اس کے دل سے غم نکلواؤ. دوسرا طریقہ، بیوی کو پراپر ٹائم دینا، وقت دینا سب سے زیادہ اہمیت ہے شریعت میں. اس کی سب سے زیادہ تربیت ماں کرتی ہے. ساری دن کی تھکی ہوئی ہو بیوی، آئے اور تمہارے چوچلے اٹھائے، تمہارے نخرے اٹھائے. ابے تم بھائی جان اس کی آپ خدمت کریں کہ اچھا یار تم کام کے لیے چھوڑو، یہ میں خود رکھتا ہوں، یہ بھی خدمت میں آئے گا. اس کے بعد جو خاوند کا حقوق ہے اپنی بیوی پہ، اس کو ٹائم دینا، اس کی قدر کرنا، اس کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا. اور جس طرح اپنی ماں کی عزت کرتے ہو، ماں کے برابر تو خیر نہیں لا سکتی، لیکن اس کی اتنی عزت کرنا کہ خاندان میں اگر وہ جانی جائے تو تمہارے نام سے جانی جائے کہ اتنی عزت اور باپردہ اور باخوش اخلاق بیوی اللہ نے اس کو دی. یہ 5 چیزیں. اب اپوزٹ ہے بیوی کے حقوق مردوں کے اوپر، اپنے خاوند کے اوپر کیا ہے. پہلی بات، بغیر وجہ کا شک نہیں کرنا، بلا وجہ شک نہیں کرنا. اگر شک ہو تو بات کلیئر کی جائے، اس کے پیچھے پڑا رہنا. کیونکہ مرد ہے نا، مرد وہ باہر بھی آئے گا، کیونکہ عورت گھر میں رہ کے کام کرتی ہے. مرد جب باہر سے آتا ہے تو اس کا دماغ اس ٹائم معاف ہوا ہوتا ہے، جو اس کو غصہ ہوتا ہے وہ اپنی بیوی پہ نکال دیتا ہے. آپ نے موقع نہیں دینا، اپنے خاوند کی ہاں میں ہاں ملانی ہے. اگر ان کیس لڑائی جھگڑا ہو جائے دونوں کے درمیان میں تو سنت یہی ہے کہ چپ رہو بھائی. بہترین فقہاء نے اور علماء بزرگان دین نے یہی کہا ہے کہ اگر بیوی اور میاں کے بیچ میں لڑائی ہو جائے تو غلطی جس مرضی کی بھی ہو معافی مانگ لے، اور اگر اگلی بول رہی ہے تو مرد نہ بولے اور مرد بولا تو عورت نہ بولے، کیونکہ اسی وجہ سے گھر خراب ہوتے ہیں. شیطان اپنے چیلوں کو بلاتا ہے رات کے وقت، ہاں جی بھائی تم نے کیا کیا؟ کہا جی ایک بندہ نماز پڑھنے جا رہا تھا، اس کو روکا، کہا جا ٹھیک کیا ٹھیک کیا. دوسری بات، دوسرا ہے کہا جی وہ بچے بیٹھ کے کچھ بھی معاملات کھیل رہے تھے، کود رہے تھے، میں نے اس کے اگلے کے منہ پہ تھپڑ مروا دی، کہا جی بہت اچھا کیا بہت اچھا کیا. تیسرا آتا ہے کہ جی کیا کیا آپ نے؟ کہ جی ایک بندہ جا رہا تھا، اس کو میں نے دھکا مارا، وہ گر گیا، اس کا سر پھٹ گیا، تو اس نے غصہ سمجھا کہ پیچھے والے پہ ہے، اس کا دو دوست ساتھ جا رہے تھے، اس نے سمجھا کہ اس نے گرایا، شک تھا اس کو، پہلے اس نے اس کو مارنا شروع کر دیا، لڑائی کروا دی. وہ کہتا ٹھیک ہے. چوتھا آتا ہے جی، چوتھے کو جی پوچھتے ہیں جی کیا کیا؟ کہا جی میں نے جھوٹ بلوایا. پانچواں آتا ہے جی میں نے شراب پلوائی. چھٹا آتا ہے جی میں نے سود کھلایا. ساتواں آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی معاملات میں نے خراب کروا دیے، گھر میں جھگڑے کروا دیے. تو جب 10واں آتا ہے نا، بلکہ ترتیب سے 8واں، گناہ کروا دیا، بدتمیزی کروا دی، ماں کو ڈانٹوا دیا، ڈانٹ دیا، 8 9 اور یہ اب 10واں. 10ویں کو بلاتے بھائی تو نے کیا کیا؟ کہا میں نے میاں بیوی کے درمیان میں لڑائی کروائی. اس کو کہتا ہے تو میرا بھی باپ ہے، میری تخت پہ آ کے بیٹھ، تو نے بہت اچھا کام کیا. یہ اس کو اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ یہ شیطان کو آپ کہیں گے جو ہمیں گناہوں پہ ورگلاتا ہے، اس کو کہیں گے، وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو نہیں کیا. جب اللہ ہم سے سوال کرے ہم کہیں گے یا اللہ شیطان نے کیا، کہے گا اس کے اندر عقل نہیں تھی، یہ کیوں باتوں میں آیا میری. تو یہ حقوق جو موٹی موٹی باتیں ہیں، صرف حقوق کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ فہرست بائی فہرست پہ چلیں. اتنا ہو کہ محبت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مذاق کیا وہ بھی سن لیں،
ایک جنگ سے واپسی ہو رہی تھی تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ساتھ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ ہیں، سارے صحابہ ساتھ ہیں. تو حضور نے فرمایا صحابہ آپ آگے نکل جائیں. یا رسول اللہ ٹھیک ہے. آگے نکل گئے، حتیٰ دیکھا کہ اب کوئی نظر نہیں آیا تو فرمایا عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ. یہ حدیث ہے، دیکھیں جی جہاں پہ ڈرانے والے واقعات ہیں ادھر یہ مزے والے خوبصورت واقعات. تو فرمایا جی یا رسول اللہ لگاؤں گی. تو اس دوران اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح پا گئیں، جیت گئیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام رہ گئے. تو حضور نے فرمایا میں آئے دن تمہیں ہراؤں گا انشاءاللہ ایک دن. پھر ایسے ہی موقع تھا، کہیں سے واپسی ہو رہی تھی تو صحابہ تھے، ان کا آگے نکل جائیں آپ چلے جائیں. تو کہا آپ دوڑ لگاؤ گی؟ کہا ہاں جی لگاؤں گی. تو اس دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیت گئے. اما فرمانے لگی کتنی خوبصورت حدیث ہے. کہا ہاں یا رسول اللہ میں ہار گئی، مجھے پتہ ہے، میرا تھوڑا وزن بڑھ گیا. کتنی خوبصورت حدیث. اپنی بیویوں کو نام پیارے پیارے القاب سے پکارنا بھی یہ حق میں شامل ہے. مرد یہ نہ سمجھے کہ بھائی میں نے اس کو پیسے لا کے دے دیے، اس کا خرچہ پورا کر دیا، یہ حقوق نہیں حضرت نہیں. سب سے پہلے ٹائم دینا، اپنی بیویوں کو ٹائم دیں. کئی گھر ایسے اجڑتے ہوئے دیکھے میں نے. اپنی بیویوں کو ٹائم دیں، اپنی بیویوں کو شکایت کا موقع نہ دیں. اور بیویوں کا حقوق یہ ہے کہ جب خاوند آئے تو اس سے منہ ماری کرنے کی بجائے اس کو بٹھا کے پانی کا گلاس دیا جائے. اگر وہ غصے میں ہے تو سر کو کوئی مسئلہ نہیں. سرتاج آپ میرے مجازی خدا ہیں. یہ کیا لفظ میرے منہ سے معذرت کے ساتھ نکل گیا، مجازی خدا. خیر یہ میرے نزدیک تو خیر جائز نہیں ہے مجازی خدا. خدا وہ ہے جو نہ مرنے والا. مثال کے طور پر فارسی کا لفظ ہے خدا. خدا اس کو کہتے ہیں جس کو موت نہیں آتی. تو مجازی خدا تو میرے خیر نزدیک جائز نہیں ہے. باقی علماء اپنی آراء رکھتے ہوں گے، لیکن اس حقیر فقیر کے میرے نزدیک خیر جائز نہیں ہے. آپ میرے خاوند ہیں، آپ بتائیں. غصہ بھی کریں آپ، جی کریں، وہ اسی دن کہے گا یار تم نے آج میرا دل جیتا، میں غصے میں تھا، تم ثابت قدم رہی، تم نے میرے نافرمانی نہیں کی. اور یہی عورت اپنے مرد کے ساتھ کرے کہ اگر عورت غصے میں ہے تو مرد سمجھائے کوئی بات. تو یہ کیسے ہمیں ملیں گی؟ یہ تعلیمات قرآن، تعلیمات النبی، تعلیمات اللہ سے ملیں گی. دنیا کا سب سے حسین جوڑا کون ہے؟ اما عائشہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام، پھر حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ واقعہ تو میں نہیں یاد آتا. تو کوئی بھی اگر مثال کے طور پہ لڑتی ہے اپنی ساس سے یا بہنوں سے، خاوند کے بہنوں سے، یا منہ ماری ہوتی ہے تو ایک دم شکایت نہ لگایا کریں. ان کو کہا کریں، اپنے خاوند سے مشورہ کیا. اور ہر بات بھی خاوند کو مت بتائیں لڑنے لڑانے والی. وہ یہ ہوگی جی دو بھائی لڑ گئے، بہن کا سر پھاڑ دیا، ماں کا سر پھاڑ دیا. ایسا نہیں کرنا، یہ معاملات کہیں کے کہیں نکل جاتے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو موٹے موٹے حقوق میں نے بتایا نا، خالی انہی پہ عمل کر لیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی آسان. سب سے مین بیوی کو ٹائم دینا، اور بیوی کے لیے سب سے مین کہ اپنے خاوند کی اتباع کرنا اور زبان درازی نہ کرنا. تو آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جن کی شادیاں نہیں ہوئی اللہ ان کی جب کرائے تو ان کو اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جن کی ہو گئی ہیں اللہ ان کو سنت پر عمل ہی کروا دے بس. تو اللہ رب العزت آپ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو. آپ جو مانگ رہے ہیں اللہ آپ کو دے دے. آپ میرے لیے دعائیں کریں، میں آپ کے لیے دعائیں کرتا ہوں. اللہ ہمیں استقامت دے اور ایمان کی موت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.